فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر خدمت ہے۔ میں آج آپ کے لیے درس قید کا چوتھے حصے کا آغاز کروں گی، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 58، پانچواں درس، خدا کی معرفت، مقدمہ۔ اب تک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین کی اساس و بنیاد کائنات کے خلق کرنے والے پر اعتقاد بریکٹ میں یقین رکھنا ہے، اور معرفت الہی اور معرفت مادی کے درمیان اصلی فرق اسی کا پایا جانا اور نہ پایا جانا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا وہ مسئلہ جو حقیقت کے چاہنے والوں کے لیے پیدا ہوتا ہے اور جس کا جواب ہر شے سے پہلے ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کسی خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ اور اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے، اسے حل کرنے کے لیے عقل کی جولانیوں کی ضرورت ہے تاکہ کسی قطعی نتیجے تک پہنچا جا سکے۔ نتیجہ چاہے 2,49,249 اثبات میں ہو یا 2,49,249 نفی میں۔ اثبات کی صورت میں اس کے فرعی مسائل بریکٹ میں توحید، عدل اور تمام صفات الہی کی باری آتی ہے، بریکٹ بند۔ نتیجے کے نفی ہونے کی صورت میں مادی نظریے کی تائید و تصدیق ہوتی ہے کہ جس کے بعد دین کے بقیہ مسائل کو حل کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضوری اور حصولی معرفت خدا کے سلسلے میں دو اعتبار سے اس کی معرفت کا تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 معرفت حضوری اور نمبر 2 معرفت حصولی۔ معرفت حصولی، خدا کی نسبت معرفت حضوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان مفاہیم ذہنی کو واسطہ بنائے بغیر شہود قلبی کے ذریعے خدا کی ذات سے آشنا ہو جائے۔ لہٰذا یہ بات روشن ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے سلسلے میں ایک واضح شہود سے روبرو ہو جائے تو جیسا کہ بلند مرتبہ عارفوں نے دعویٰ کیا ہے، بریکٹ بند، پھر کسی بھی عقلی استدلال و برہان کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ایسا شہود اور علم حضوری عام افراد کے لیے عرفانی سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے کے بعد ہی میسر ہے۔ اگرچہ ایسے انکشافات کا امکان عام افراد کے لیے کسی حد تک بجا ہے، لیکن چونکہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کافی معلومات نہیں رکھتے، لہٰذا یہ چیز ان کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ معرفت حصولی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کلی مفاہیم بریکٹ میں جملہ ہے، جیسے بے نیاز، خالق، عالم و قادر، بریکٹ بند، یعنی ادراک ذہنی اور ایک لحاظ سے غائبانہ طور پر خدا کی طرف نسبت دے، اور اس حد تک اعتقاد رکھے کہ ایسی ذات کا وجود ہے کہ جس نے اس جہان کو پیدا کیا ہے، اور پھر معرفت حصولی کے دوسرے ذرائع کو اس سے متعلق ایک منظم اصول تک رسائی ہو سکے۔ جو کچھ بھی فلسفی برامین اور عقلی کاوشوں کے ذریعے
حاصل ہوتا ہے وہ دراصل یہی معرفت حصولی ہے، لیکن جب ایسی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے معرفت حضوری کے سلسلے میں بنی کوشش کرنا چاہیے۔ فطری شناخت، عرفا، حکمہ اور دینی رہبروں کے اکثر اقوال میں اس عبارت کو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ انورٹڈ کاماس میں لکھا ہوا ہے خدا کی شناخت فطری ہے، یا دوسرے انورٹڈ کاماس میں لکھا ہوا ہے انسان فطرتاً خدا شناس ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے فطرت کے معنی سمجھنا ہوں گے۔ فطرت ایک عربی کلمہ اور نوع خلقت کے معنی میں ہے، اور انہی امور کو فطری کہا جاتا ہے کہ جس کا خلقت و آفرینش تقاضا کرے۔ اس کا ہچے میں کر رہی ہوں، خلقت و آفرینش، خ لام قاف تے واو خلقت و الف مد زبر آ فے را یہ نون شین۔ اسی وجہ سے اس کے لیے 3 خصوصیات کا لحاظ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، فطرت وہ موجود ہے جو نوع از موجودات کے تمام افراد میں پائی جائے، اگرچہ وہ کیفیت، شدت و ذوق کے اعتبار سے متفاوت ہوں۔ نمبر 2، فطری امور طول تاریخ میں ہمیشہ ثابت و مستحکم و ناقابل تبدیل رہے ہیں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نوع کی فطرت ایک زمانہ گزر جانے کے بعد اپنی اقسام بدل دے۔ الف قاف ت ضاد الف اقتضا بدل دے، اور اسی طرح زمانے کے بدلنے کی طرح اس کی اقتضا بدلتی رہے۔ فطرت اللہ التی فطرہ یہاں انڈر لائن ہوا ہے اس صفحے پہ، اور نمبر 1 ڈلا ہوا ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے البتہ ایسے مشاہدات و انکشافات کے اہل افراد سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے زمانے طفولیت میں بھی ایسے شہودات کے مالک ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض ائمہ نے شکم مادر میں بھی ایسی شناخت کا ثبوت دیا ہے۔ یہی خدا کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی خلق کی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سورہ روم آیت 330۔ فطری امور فطری ہونے کے لحاظ سے اور اقتضا خلقت کے سبب اس کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اسے صحیح راستہ دکھانے اور قوت بخشنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ انسان کی فطریات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الف فطری معرفت کے جو ہر انسان کے پاس تعلیم کے بغیر موجود ہے۔ ب فطری میلانات اور رجحانات ہر فرد کی خلقت کا تقاضا و لازمہ ہے، لہذا اگر ہر فطرت بشر کے لیے خدا کے سلسلے میں ایک قسم کی شناخت ثابت ہو جائے کہ جس کے حصول کے لیے تعلیم و تعلم کی ضرورت نہ ہو تو اسے فطری خدا شناسی کا نام دیا جا سکتا ہے، اور اگر تمام انسانوں میں خدا کی طرف توجہ اور اس کی پرستش کے میلانات ظاہر ہو جائیں تو اسے فطری خدا پرستی کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے دوسرے درس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بہت سے صاحبان نظر کی روح سے دین اور خدا کی طرف توجہ پیدا کرنا انسان کی روحی خصوصیات کا تقاضا ہے، جسے حس مذہبی یا عاطفہ دینی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس مطلب کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ خدا شناسی بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن جیسا کہ خدا پرستی کی فطرت ایک دیدہ و دانستہ میلان نہیں، اسی طرح خدا شناسی کی فطرت بھی لاشعوری اور غیر دانستہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ فطرت عام افراد کو خدا شناسی کی عقلی
جستجو و تلاش سے بے نیاز نہیں کر سکتی، لیکن اس نقطے کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ ہر انسان معرفت حضوری کے ایک ادنیٰ درجے پر فائز ہے، لہذا معمولی فکر و استدلال کے ذریعے وجود خدا کو ثابت کر سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی لا شعور شناخت، مشاہدہ قلبی، الف پے نون یہ لام الف، اپنی لا شعوری کو قوی بنا سکتا ہے اور آگاہانہ طور پر معرفت کے مدارج طے کر سکتا ہے۔ نتیجہ، خدا شناسی کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل جو انسان کا دل و وجود خدا سے آشنا ہے، اور اس کی روح میں خدا شناسی کی فطرت موجود ہے جسے رشد و کمال دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فطرت عام افراد میں اس حالت میں نہیں ہے کہ انہیں کلی حیثیت سے تفکر اور عقلی استدلالات سے بے نیاز کر دے۔ سوالات: نمبر 1، معرفت کا سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے اور اس کے اساسی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2، خدا کے سلسلے میں شناخت حضوری اور حصولی کی وضاحت کریں۔ نمبر 3، شناخت حضوری کو عقلی استدلالات کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیوں؟ نمبر 4، شناخت حضوری کے لیے شناخت حصولی کیا مدد کر سکتی ہے؟ نمبر 5، فطرت کے معنی بیان کریں۔ نمبر 6، امور فطری کی خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 7، امور فطری کی اقسام ذکر کریں۔ نمبر 8، کون سا فطری امر خدا سے مربوط ہے؟ نمبر 9، خدا شناسی کے فطری ہونے کے بارے میں وضاحت پیش کریں۔ کیا خدا شناسی کی نمبر 10 ہے، کیا خدا شناسی کی فطرت عام لوگوں کو عقلی استدلالات سے بے نیاز کر سکتی ہے اور کیوں؟ چھٹا درس، خدا شناسی کا آسان راستہ۔ خدا شناسی کے راستے۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع اور مختلف طریقے ہیں کہ جن کی طرف مختلف فلسفی و کلامی کتابوں، دینی رہنماؤں کے بیانات اور آسمانی کتابوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ دلائل مختلف جہتوں سے ایک دوسرے سے متفاوت میں ہیں، جیسے کہ بعض دلیلوں میں حسی و تجربی مقدمات سے استفادہ کیا گیا ہے اور بعض دلائل محض مقدمات عقلی پر مشتمل ہیں۔ بعض دلیلیں خدائے حکیم کے وجود کا اثبات کرتی ہیں تو بعض ایک ایسے وجود کو ثابت کرتے ہیں جو اپنی پیدائش میں کسی دوسرے وجود کا محتاج نہیں ہے، واجب الوجود، لہذا اس کی صفات کی پہچان کے لیے کچھ دوسرے دلائل کی ضرورت ہے۔ خدا شناسی کے دلائل کو ان پلوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو کسی ندی یا دریا سے عبور کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ان میں بعض خدا شناسی کے دلائل کو ان پلوں سے، میں نے غلط پڑھ دیا تھا پچھلی جملہ جو میں نے پڑھا ہے، یہ پلوں نہیں ہے لفظ، یہ پلوں ہے۔ خدا شناسی کے دلائل کو ان پلوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو کسی ندی یا دریا سے عبور کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ان میں بعض پل لکڑی کے ہوتے ہیں کہ جن سے صرف ایک ہلکا کم وزن آدمی آسانی سے گزر سکتا ہے، اور بعض محکم اور طولانی ہوتے ہیں کہ جن سے ہر کوئی گزر سکتا ہے، اور بعض پل آہنیوں پیچے راستوں پر مشتمل ہوتے ہیں، نشیب و فراز اور سرنگوں سے گزرتے ہیں کہ جنہیں بڑی بڑی ٹرینوں کے گزرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو سادہ ذہن ہیں وہ آسان راستوں سے خدا کو پہچان سکتے ہیں اور اس کی عبادت انجام دے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے ذہنوں میں شک و شبہات پائے جاتے ہیں انہیں محکم پل سے گزرنا ہوگا، اور جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کا انبار ہے
وہ طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. انہیں ایسے پل سے گزرنا ہوگا کہ جو زیادہ سے زیادہ استحکام کا حامل ہو، اگرچہ اس میں نشیب و فراز اور پیچ و خم کی مشکلات موجود ہوں. ہم اس مقام پر خدا شناسی کے آسان دلائل کے سلسلے میں بحث کریں گے. اس کے بعد متوسط دلائل پیش کریں گے، لیکن پیچ و خم سے بھرپور راستے کہ جنہیں طے کرنے کے لیے فلسفے کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اسے ایسے افراد طے کریں گے جن کے ذہنوں میں شبہات کا انبار ہے، جو اپنے شبہات کو زائل کرنے نیز پھولے بھٹکے لوگوں کو نجات دلانا چاہتے ہیں. آسان راستے کی خصوصیات. خدا شناسی کا آسان راستہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے، جس میں سے مہم خصوصیات یہ ہیں. نمبر 1، اس راستے کو طے کرنے کے لیے پیچیدہ دلائل کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ایک آسان دلیل ہے کہ جسے یہاں ذکر کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے وہ تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی طبقے سے ہوں، قابل فہم ہے. نمبر 2، یہ راستہ براہ راست خدا علیم و قدیر کی طرف ہدایت کرتا ہے، جبکہ فلسفہ و کلام کے اکثر براہین پہلے مرحلے میں ایک ایسے موجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو واجب الوجود ہے، اور اس کی صفات علم و قدرت، حکمت و خالقیت اور ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 3، یہ راستہ ہر شے سے زیادہ فطرت کو بیدار کرنے اور فطری معرفت دلانے میں اثر انداز ہے. اسی راستے کو طے کرنے کے بعد انسان میں ایک ایسی عرفانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ گویا وہ دست خدا کو جہان کی خلقت اور اس کی تدبیر میں مشاہدہ کرتے ہوئے محسوس کر رہا ہے. وہی دست خدا کے جس سے اس کی فطرت آشنا ہے. انہی خصوصیات کی وجہ سے اس راستے کو انبیاء اور دینی رہبروں نے عام لوگوں کے لیے انتخاب کیا اور لوگوں کو اس راستے کی طرف آنے کی دعوت دی، اور خواص کے لیے ایک دوسرے طریقہ کار کا انتخاب کیا. یہ ملحدوں اور مادی فلاسفہ کے مقابلے میں مخصوص دلائل پیش کیے. آشنا نشانیاں. خدا شناسی کا آسان راستہ جہان میں خدا کی آیات پر غور و فکر اور قرآن کی تعبیر کے مطابق آیات الہی میں تفکر کرنا ہے. زمین و آسمان اور انسان کا وجود بلکہ کل جہان کی ہر شے ایک مطلوب و مقصود نشانی کے وجود سے آشنا ہے، اور ساتھ قلب کی سوئیوں کو اس مرکز ہستی کی طرف ہدایت کر رہی ہے کہ جو ہمہ وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہی کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسی کی نشانیوں میں سے ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کے مطالعے سے اس کے مؤلف اور اس کے ہدف سے آپ آشنا ہوں گے؟ کیا آپ یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ کتاب خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور اس کا کوئی مؤلف و مصنف نہیں ہے؟ کیا یہ احمقانہ تصور نہیں ہے کہ کوئی یہ تصور کر بیٹھے کہ سینکڑوں جلد پر مشتمل دائرۃ المعارف کی کتاب ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی، اس کے ذرات نے حروف کی شکل اختیار کر لی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے دھماکوں سے کاغذات بن گئے اور پھر چند دھماکوں سے پوری کتاب مرتب ہو گئی؟ کیا اس عظیم ہستی کی خلقت کو بے شمار اسرار و حکمت کے باوجود آنکھ بند کر کے ایک حادثہ مان لینا اس تصور سے ہزار گنا احمقانہ نہیں ہے کہ جسے ہم نے بیان کیا؟ ہاں، ہر باہدف نظام اپنے ناظم کے عظیم ہدف پر دلالت کرتا ہے، اور ایسے باہدف نظام تو اس جہان میں بے شمار ہیں کہ جن میں سب کی بازگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے، یعنی خالق حکیم نے اس جہان کو خلق کیا ہے اور اس کی باغ ڈور سنوار رکھی ہے. گلستان کے دامن میں کھلنے والا پھول اور پھولوں کا درخت خاک و راکھ کی آغوش سے اپنی مختلف شکل و صورت میں سر اٹھاتا ہے. سبب کا ایک تنہ
सेब का एक तनावर दरख्त तन्हा एक मामूली बीज का नतीजा है जो हर साल सैकड़ों खुशैक और लजीज फल अता करता है। यही हाल बकिया दरख्तों का भी है। इसी तरह वो बुलबुल जो दरख्तों की टहनियों पर बैठी नगमसराई करती है, अंडे की छाल तोड़कर बाहर आने वाला चूजा जमीन पर दाने चुगने के लिए नोक मारता है, या गाय का पैदा होने वाला बछड़ा सैर होने के लिए अपनी माँ के बुस्तान ढूंढता है, या नौमौलूद की भूख मिटाने के लिए माओ के बुस्तान में उतरने वाला दूध, ये सब कुछ इसी की आश्कार निशानियां हैं। वाक़ईन आप तसव्वुर करेंगे नौमौलूद के मुतवल्लिद होते ही माँ के बुस्तान में दूध का आ जाना कैसा मुरतब और दकीक निज़ाम है। वो मछलियाँ जो अंडे देने के लिए पहली मर्तबा सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं, या वो परिंदे जो दरियाई घास फूस में अपने घोंसलों को बखूबी पहचान लेते हैं, यहाँ तक कि एक बार भी भूले से किसी दूसरे के घोंसले में कदम नहीं रखते, या फिर शहद की मक्खियाँ जो खुशबूदार फूलों के रसों को हासिल करने के लिए सुबह अपने आशियाने यानी छत्ते से बाहर आती हैं, तूलानी मुसाफतों को तय करती हैं और शाम होते ही मुस्तकीम तौर पर अपने छत्ता लौट आती हैं। ये सब की सब उसकी निशानियां हैं। और सबसे ज़्यादा अजीब मसला तो ये है कि शहद की मक्खियाँ और गाय भैंस भेड़ बकरियाँ और अपनी एहतियात से कहीं ज़्यादा दूध और शहद देती हैं, ताकि खुदा का बरगुज़ीदा इंसान इससे इस्तिफ़ादा कर सके। खुद इंसान के बदन में नहायत पेचीदा और हकीमाना निज़ाम काबिल मुशाहिदे में मुनज़्ज़म मजमूओं से बदन की तरकीब और हर मजमूए का मुतनासिब आज़ा से मुरक्कब होना और हर उज़्व का लाखों जिंदा खलियों से तरकीब पाना, जबकि ये सब के सब तन्हा एक खलिए से पैदा हुए हैं और इन तमाम खलियों का एक ख़ास तरकीबात से वजूद में आना और फिर हर उज़्व बदन का एक ख़ास मुकाम पर वाक़ होना और तमाम आज़ा बदन को किसी ख़ास हदफ के तहत हरकत करना, जैसे फेफड़ों के ज़रिए ऑक्सीजन का हासिल करना और फिर खून के ग्लोबल के ज़रिए इन्हें बदन के मुख्तलिफ आज़ा तक पहुँच जाना, नेज़ एक मुअय्यन मिक़दार में जिगर के ज़रिए क़ंद की कमी को पूरा करना, नए खलियों की पैदाइश के ज़रिए आसेब दीदा उज़लात को बदलना और मुख्तलिफ गुदों से हासिल होने वाले हार्मोन और सफ़ेद बुलबुल के ज़रिए ज़रर रसा जरासीम से मुकाबला, जो बदन को मुनज़्ज़म रखने और इसकी हयात को बाकी रखने के लिए नुमायां काम अंजाम देते हैं। ये सब की सब खुदावंद मताल की निशानियां हैं। और ये अजीब निज़ाम है कि सैकड़ों साल गुजरने के बाद हज़ारों दानिशमंद इस नतीजे तक नहीं पहुंच सके कि ये तमाम उमूर किसके वसीले से बरकरार हैं। हर खलिया अपने छोटे सिस्टम के साथ किसी न किसी हदफ के तहत और खलियों का हर दस्ता एक ऐसे उज़ू को तश्कील देता है जो खुद बाहदफ निज़ाम है, और ऐसे सैकड़ों सिस्टम अपनी पेचीदगियों के साथ पूरे एक बदन पर हाकिम है। सिलसिला यहीं पर तमाम नहीं होता, बल्कि मौजूदात के अंदर ऐसे हज़ारों और लाखों सिस्टम ऐसी बेकरां हस्ती को तश्कील देते हैं जिसे जहान तबीयत का नाम दिया जाता है, जो नज़्म कमाल के साथ हकीम वाहिद के हाथों जारियो सारी है। और ये बात वाज़े रोशन है कि इल्म दानिश जितना भी पेशरफ्त और तरक्की करेगा, इतना ही हिकमत इलाही के असरार और रमूज़ आश्कार होते जाएंगे। और यहाँ निशानियाँ पाक नफ्स और साफ तबीयत वालों के लिए काफ़ी हैं। सवालात। नंबर 1, खुदा शनासी की मुख्तलिफ राहें और खुसूसियात बयान फरमाएं। नंबर 2, खुदा शनासी का आसान रास्ता क्या है और इसकी खुसूसियात क्या हैं। नंबर 3, मौजूदात आलम की बाहदफ निशानियाँ
بسط و تفصیل سے بیان کریں۔ نمبر 4 دلیل نظم کی منطقی شکل بیان کریں۔ 7واں درس واجب الوجود کا اثبات۔ مقدمہ ہم نے گزشتہ دروس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسلامی فلسفہ اور متکلمین نے خدا کے وجود کے ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل اور براہین ذکر کیے ہیں، اور جو فلسفہ و کلام کی بسیط کتابوں بے سین یہ توئے کتابوں میں موجود ہیں، ہم ان تمام براہین میں سے ایک ایسے برہان کو بیان کریں گے کہ جسے سمجھنے کے لیے معمولی مقدمات کی ضرورت ہے اور جس کا سمجھنا آسان ہے، لیکن یہ مطلب واضح رہے کہ یہ دلیل صرف خدا کے وجود کو واجب الوجود ہونے کے اعتبار سے ثابت کرتی ہے، یعنی وہ ایسا موجود ہے کہ جس کا وجود ضروری اور کسی پیدا کرنے والے سے بے نیاز ہے، اور ہم بقیہ صفات ثبوتیہ اور سبیلیہ جیسے علم و قدرت، جسم کا نہ ہونا، زمان و مکان سے بے نیاز ہونا وغیرہ کو دوسرے دلائل کے ذریعے ثابت کریں گے۔ متن برہان کوئی بھی موجود عقلی فرض کی بنیاد پر یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود، ان دونوں صورتوں سے خارج نہیں ہے، لہذا تمام موجودات کو ممکن الوجود نہیں کہا جا سکتا، اس لیے ممکن الوجود کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر تمام علتیں ممکن الوجود ہوں اور یہ سب کی سب کسی دوسری علت کی محتاج ہوں تو پھر کبھی کوئی موجود متحقق نہیں ہو سکتا، یا ایک دوسری تعبیر کے مطابق علتوں کا تسلسل محال ہے، لہذا مجبوراً علتوں کا تسلسل ایک ایسے موجود پر تمام ہونا چاہیے کہ جو کسی دوسرے موجود کا معلول نہ ہو، یعنی وہ واجب الوجود ہو۔ یہ دلیل اثبات خدا کے لیے تمام دلیلوں میں ہر ایک سے آسان ہے، جو چند عقلی مقدمات پر مشتمل ہے، جسے سمجھنے کے لیے کسی بھی حسی اور تجربی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس دلیل میں فلسفی مفاہیم اور اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے، لہذا بہتر ہے کہ ان اصطلاحات اور مقدمات کے جن سے یہ دلیل مرتب ہوئی ہے وضاحت کر دی جائے۔ امکان اور وجوب۔ ایک معمولی قضیہ آسان ہونے کے باوجود دو اساسی مفہوم موضوع و محمول سے تشکیل پاتا ہے، جیسے یہ قضیہ 2,54,254 خورشید منور ہے، خورشید کے منور ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں 2,54,249 موضوع اور 2,49,249 منور محمول ہے۔ موضوع کے لیے محمول کا ثابت ہونا تین حالتوں سے خارج نہیں ہے یا محال ہے، جیسے یہ کہا جائے 2,49,249 3 کا عدد 4 کے عدد سے بڑا ہے یا ضروری ہے، جیسے یہ جملہ 2,49,249 4 کا نصف ہے، یا پھر نہ ہی محال ہے اور نہ ہی ضروری ہے، جیسے کہ 2,49,249 خورشید ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے۔ منطقی اصطلاح کے مطابق صورت اول میں نسبت قضیہ و وصف 2,49,249 امتناع اور دوسری صورت میں وصف 2,49,249 ضرورت یا 2,49,249 وجوب، اور تیسری صورت میں وصف 2,49,249 امکان، 2,49,249 اپنے خاص مضامین سے متصف ہے، لیکن چونکہ فلسفہ میں وجود کے سلسلے میں بحث کی جاتی ہے اور جو شے ممتنع و محال
ہو کبھی بھی وجود خارجی سے متصف نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا فلاسفہ نے موجود کو فرض عقلی کی بنیاد پر واجب الوجود اور ممکن الوجود میں تقسیم کر دیا ہے۔ واجب الوجود یعنی ایک ایسا موجود جو خود بخود وجود میں آ جائے اور کسی دوسرے وجود کا محتاج نہ ہو، لہذا ایسا موجود ہمیشہ ازلی و ابدی ہوگا، اس لیے کہ کسی چیز کا معدوم ہونا اور کسی زمانے میں نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وجود خود سے نہیں ہے، بلکہ موجود ہونے کے لیے اسے کسی دوسرے موجود کی ضرورت ہے جو اس کے متحقق اور موجود ہونے کی شرط ہے۔ اس کے فاقد ہوتے ہی اس کا مقصود ہونا ضروری ہے۔ اور ممکن الوجود یعنی ایک ایسا موجود جس کا وجود خود سے نہ ہو بلکہ اسے موجود ہونے کے لیے کسی دوسرے موجود کی ضرورت ہو۔ یہ تقسیم جو فرض عقلی کی بنیاد پر کی گئی ہے ایک ایسے وجود کی نفی کرتی ہے جو ممتنع الوجود بالضرر ضرورتہ ہو، لیکن اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ خارجی موجودات ممکن الوجود میں یا واجب الوجود یا دوسرے الفاظ کے مطابق اس قضیے کا صادق ہونا تین صورتوں میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر موجود واجب الوجود ہو، دوسرے یہ کہ ہر موجود ممکن الوجود ہو، تیسرے یہ کہ بعض موجودات ممکن الوجود اور بعض واجب الوجود ہوں۔ پہلے اور تیسرے فرض کی بنیاد پر واجب الوجود کا پایا جانا ثابت ہے، لہٰذا اس فرضیے کے سلسلے میں تحقیق کرنا ہوگی کہ کیا ممکن ہے کہ تمام موجودات ممکن الوجود ہوں یا ایسا ہونا غیر ممکن ہے۔ اس فرضیے کو باطل کرنے کے ذریعے واجب الوجود کا وجود بطور قطعی ثابت ہو سکتا ہے، اگرچہ وحدت اور بقیہ صفات کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے دلائل کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دوسرے فرضیہ کو باطل کرنے کے لیے ایک دوسرے مقدمے کو اس برہان میں شامل کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ تمام موجود کا ممکن الوجود ہونا محال ہے، لیکن چونکہ یہ مقدمہ بدیہی اور آشکار نہیں ہے، لہٰذا اس طرح اسے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ممکن الوجود علت کی ضرورت ہے اور علتوں میں تسلسل محال ہے، لہٰذا اس صورت میں علتوں کے تسلسل کو ایک ایسے موجود پر ختم ہونا ہوگا کہ جو کسی دوسری علت کا محتاج نہ ہو، یعنی واجب الوجود ہو۔ یہیں سے فلسفی مفاہیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور سامعین، میں یہاں پہ اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ اگلا موضوع ہوگا ہمارا انشاءاللہ علت اور معلول، جو کہ آپ 5ویں حصے میں ملاحظہ کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔